مجھے چاہتا ہے وہی گھر بنانے مجھے چاہتا ہے وہ سونے سے کر وہ چاندی سے ماٹی نظر میں بسانے مجھے چاہتا ہے وہی گھر بنانے مجھے چاہتا ہے قدم جس زمین پر رکھے ہیں نبی نے وہاں پھول رکھے گھر روشنی نے وہ گلیاں جہاں چلتے تھے میرے آقا وہ گلیاں جہاں چلتے تھے میرے آقا وہاں دل بچھانے مجھے چاہتا ہے وہاں دل بچھانے مجھے چاہتا ہے سب مل کے کہہ دیجیے وہی گھر بنانے مجھے چاہتا ہے ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہودیوں نے آ کے کہا کہ آپ کوئی ہمیں معجزہ دکھا دیں تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں تو میرے پیارے آقا نے ارشاد فرمایا کہ ہم معجزہ دکھاؤں جس پر تم ایمان لے آؤ آپ ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ ہمیں چاند کے 2 ٹکڑے کر کے دکھا دیں تو ہم آپ کے اوپر ایمان لے آئیں گے تو قربان جائیے میرے آقا کی شان پر کہ آپ نے انگلی کے ایک اشارے سے چاند کو اشارہ کیا تو چاند 2 ٹکڑے ہو گیا سبحان اللہ اور جیسے آپ نے اشارہ کیا تو واپس جڑ بھی گیا نہ صرف عرب کی شہر نے بلکہ جہاں جہاں چاند دکھائی دیتا تھا لوگوں نے یہ معجزہ دیکھا تو شاعر نے اپنے الفاظوں میں کیا بیان کیا ہے کہ ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا بتاؤں وہ ٹکڑوں کا عالم اشارے میں آقا کے کتنا مزہ تھا اشارے میں آقا کے کتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے مجھے چاہتا ہے کہ پھر ٹوٹ جانے مجھے چاہتا ہے وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہے وہی گھر بنانے مجھے چاہتا ہے وہی گھر بنانے مجھے چاہتا ہے اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وصلی وسلم اللہم صلی اللہ سیدنا مولانا محمد بارک وصلی وسلم علیہ تو کیا شان ہے میرے پیارے آقا کی بے شک اگر ان کی محبت بڑی نگاہ سب پہ پڑ جائے اس محفل پہ پڑ جائے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک نظر عنایت ہم سب پہ اللہ تبارک و تعالیٰ بنائے رکھے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو نبی کی محفل سجانے والا بنا دے محفل سجا تو لیے اللہ تبارک و تعالیٰ ان محفلوں کا حق ادا کرنے والا بنا دے کہ آج کل دیکھیں آپ صرف ہم کیا کرتے ہیں کہ محفلوں میں تیار ہو کر چلے گئے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں موبائل میں لگے ہوئے کوئی سیلفی بنا رہا ہے کوئی باتیں کر رہا ہے لیکن ہمیں نہیں پتہ کس محفل میں بیٹھے ہیں کہ جب نبی کی محفل سجتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عرش بری بساطیں آسمان پر نازل ہو جاتا ہے نبی کی محفل سننے کے لیے تو ہم تو ان کے قدموں کی دھول بھی نہیں ہے ہم محفل میں آتے ہیں ہمیں ادب کے ساتھ بیٹھنے کی توفیق اللہ عطا فرمائے اور اللہ اس محفل کو اپنی بارگاہ میں اپنے منظور عطا فرمائے اور ہم سب کو محفل کا حق ادا کرنا والا اور والیاں بنا دیں کہ آج کل لے کے افراتفری اچھا کھا لیں اچھا پہن لیں اچھا موبائل رکھ لیں کسی کو یہ نہیں پڑھی کہ ہم نماز پڑھ لیں اگر پڑھتے بھی ہیں تو ہم کیا پڑھ لیں سجدے
بس جلدی جلدی سجدے کر رہے ہیں. اگر سجدے میں ہوتے تو ہمارا دماغ کہیں اور لگا ہوتا ہے. کہتے ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے 70 نمازیں آپ کو واپس لوٹا دے گا. کیوں؟ کیونکہ ہم نماز پڑھے ہوتے ہیں, ہمارا دماغ کہیں اور لگا ہوتا ہے. کسی کو یہ نہیں پڑھی کہ جب ہم مر جائیں گے تو ہمیں قبروں میں رکھا جائے گا, کیا حال ہوگا, کیا حساب کتاب ہوگا. کہتے ہیں قبر میں جب ایک بچھو آتا ہے, وہ ایک ڈنگ مارتا ہے تو مردہ بلبلا کر کئی میل زمین کے نیچے دھس جاتا ہے, اور پھر دوبارہ واپس اوپر آتا ہے, پھر وہ ڈنگ مارتا ہے. مطلب اس طریقے سے عذاب ہوتا ہے. تو کسی کو یہ نہیں پڑھی کہ جب ہم مر جائیں گے قبروں میں رکھا جائے گا تو کیا حال ہوگا, کیا عذاب ہوگا ہمارے اوپر, کیا رحم و کرم کا معاملہ ہوگا. کسی کو نہیں پڑھی کہ اگر ہم ذرا سا کسی کو دیکھ کے ہنس گئے اور اس کے سامنے والے کی دل آزاری ہو گئی تو آپ یقین نہیں مانیں گے کہ آپ داخل دوزخ ہو جائیں گے. تو ہمیں یہ بھی نہیں پڑھی, ہم کسی کو دیکھ کے ہنس رہے, کسی کو تانے کس رہے, کسی کو منہ پہ ہی سنا دیں گے کھری کھری. اگر کوئی ہمیں سناتا ہے کسی محفل میں تو ہم دوسرے پہلے تو اس کو کھری کھری ادھر ہی سنا دیتے ہیں. اگر نہیں سنائیں گے تو ہم دوسرے دن سوچ کے جائیں گے کہ ہم اس کو ایسے ایسی بات کریں گے, اس سے ایسے بدلا لیں گے, ہم درگزر نہیں کریں گے. اور آپ یقین مانیں ان تمام چھوٹی چھوٹی باتوں کا قبر میں حساب کتاب ہوگا, اور اس سے ہی ہم لوگوں کی بخشش اور مغفرت ہوگی, اور اسی سے ہم لوگوں کو دوزخ میں ڈالا جائے گا. کہ دل توڑنا کسی کا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس سے دوزخ میں داخل ہو جائیں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو دل جوڑنے والا بنا دے. اللہ ہم سب کو مرنے سے پہلے قبر آخرت کی تیاری کرنے والا اور والیاں بنا دے. اللہ ہم سب کو والدین کا فرمانبردار عطا فرمائے. ان کے والد کی مرضی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ احسان ثواب کی محفل ہے, اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں بڑھا چڑھا کے قبول منظور عطا فرمائے. ان کی جو بھی نظر و نیاز اللہ اپنے بارگاہ میں قبول کرے. اللہ ان کو صبر جمیل عطا فرمائے. کہ مدینے کے حوالے سے ایک اور کلام پڑھ رہی ہوں, حاضری کے حوالے سے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کلام کے سب کے طفیل ہم سب کی اسی سال مدینے میں حاضری عطا فرما دے. کہ یا ربنا ارحمنا, یا ربنا ارحم لنا, یا ربنا ارحم لنا. تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں, تیرے گھر کے پھیرے لگاتا رہوں میں, سدا شہر مکہ میں آتا رہوں میں. یا ربنا اللہ ارحم لنا, یا ربنا ارحم لنا.
تجھ کو مناتا رہوں میں، سعی کر کے تجھ کو مناتا رہوں میں، سدا شکر باقا میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ برستی ہے باران رحمت حرم میں، برستی ہے باران رحمت حرم میں، تمہیں زاب زر سے نہاتا رہوں میں، تمہیں زاب زر سے نہاتا رہوں میں، سدا شکر مکہ میں آتا رہوں میں، یا ربنا ارحم لنا، یا ربنا ارحم لنا۔ بلغ العلا بکمالہ، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، پڑھی صلو علیہ وآلہ، صلو علیہ وآلہ، جسے چاہنے پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، جسے چاہا حج پہ بلا لیا، جسے چاہا عمرہ کرا دیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے، بلغ العلا بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، پڑھیے صلو علیہ۔ معراج ہو، اس میں لکھا گیا اسم اونچا ہوا، اسم موہرے قبول شفاعت بھی ہے، اسم کی برکتیں، اسم کی رونقیں، اسم لوح و قلم کی امانت بھی ہے، کیا رب کیا جم سب کے سردار ہیں، سب کے سردار کا ہے مقدس بدن، حرم کعبہ کو وہ جو منور کرے، وہ مہکتی تھی وہ پاکیزہ سے فکرن، صاحب تاج وہ شاہ معراج ہو، صاحب تاج وہ شاہ معراج ہو، چاشتگاہوں کا سورج وجود آپ کا، آپ ہر شب کی ظلمت کے مہتاب ہیں، صدر بز میں بلندی و رفعت کی ہے، راہ گزاری ہدایت کے مہتاب ہیں، سارے مخلوق کی ہے وہ جائے ہمارا، ساری تاریخیوں کے وہ روشن چراغ، دیکھتی نعت وہ نیک اعتبار ہیں، ان کے ہاتھوں میں بخششوں کے ایاز، صاحب تاج وہ شاہ معراج ہو، صاحب تاج وہ شاہ معراج ہو، سر سے پیرو تلا تو کرم ہی کرم، رب حفاظت کرے بلکہ آپ کی، ان کے خدمت گزاروں میں جبریل ہیں، اور سواری براق ہنسی آپ کی، صبر ان کا ہے معراج اور سدرۃ المنتہا
صاحب تاج ہو شاہ معراج ہو صاحب تاج ہو شاہ معراج ہو اور مطلوب ہی ان کا مقصود ہے اور مقصود ہی ان کا موجود ہے آپ سارے رسولوں کے سردار ہیں آپ کا صرف اللہ معبود ہے بعد میں سارے نبیوں کے آئے ہیں وہ بخشوائیں گے ہر ایک گناہ گار کو ہر مسافر کی کرتے ہیں غم خاریاں رحمتیں بانٹتے ہیں وہ سنسار کو صاحب تاج ہو شاہ معراج ہو صاحب تاج ہو شاہ معراج ہو عاشقوں کے دلوں کی وہ تسکین ہے اور میرا اور مراد ہر ایک بے شوق کی اشک نازوں کی فرشی دو خاور ہے وہ سالکین رگے عشق کی روشنی پیار محتاج مخلص سے مسکین سے ہر مقرب کی وہ رہنمائی کرے جنوں انسان کے سردار دونوں حرم دونوں قبلوں کی وہ پیشوائی کرے صاحب تاج ہو شاہ معراج ہو صاحب تاج ہو شاہ معراج ہو دنیا اور آخرت کا وسیلہ ہے وہ رتبہ کعبہ کوثر نے جن کو ملا دونوں ہی مشرقوں مغربوں کا وہ رب حاصل اس کو خطاب اس کے محبوب کا جد امجد ہے حسنین کی اور گر جنوں انسان کا مولا ہے وہ بابا قاسم کے بیٹے ہیں عبداللہ کے اور نور الہی کا حصہ ہے وہ صاحب کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے میری زندگی کا سوال ہے یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہاں بھیک ملتی ہے بے گماں یہ بڑے سخی کا ہے آستا یہ بڑے سخی کا ہے آستا یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہاں سب کی بھرتی ہے جھولیاں یہ درے غریب نواز ہے یہ درے غریب نواز ہے میں گدائے خواجہ چشت ہوں میں گدائے خواجہ چشت ہوں مجھے اس گدائی پہ ناز ہے مجھے اس گدائی پہ ناز ہے خواجہ کی گدائی پہ ناز ہے مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو مجھے ناز خواجہ پہ کیوں نہ ہو میرا خواجہ بندہ نواز ہے میرا خواجہ بندہ نواز ہے تیرا نام خواجہ معین الدین تو رسول پاک کیا لے گئے تو رسول پاک کیا لے گئے یہ سارے ثواب کی محفل سجی ان کے والد کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب کا جواب کو بڑی دینا کا ہو اور چلو سلام علیکم بولا سب نیچے آ جاؤ ہاں سب کو بلاؤ بولا سلام ہو رہا ہے کیا سلام ہو رہا ہے
تو والد کی شان میں کلام پڑھ جائے اللہ ان کو جنت الفردوس کا مقام عطا فرمائے، ان کے بلند درجات عطا فرمائے، کروٹ کروٹ جنتی بہار رستہ فرمائے، اللہ ان کی قبر کی منزلوں کو آسان عطا فرمائے، سبھی میں ابھی بابا آتے ہیں، اللہ ان کے بچوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ کہ پیارے آبا پیارے آبا دعا ہے حق میں تیرے، مغفرت تیری رب تعالیٰ کرے، تجھ پہ سایہ رہے محمد کا، تو تیرے درجات کو بھی اعلیٰ کرے۔ پیارے آبا آج بھی یاد ہے تیری باتیں، تیری یادوں سے نم ہوئی آنکھیں، گھر بھی سونا ہے دل بھی سونا ہے، گھر بھی سونا ہے دل بھی سونا ہے، بترے کیسے اب گزارا کرے۔ پیارے آبا دعا ہے حق میں تیرے، مغفرت تیری رب تعالیٰ کرے۔ اور تو نے کتنے ناز سے ہم کو پالا تھا، اپنے بچوں کا تو سہارا تھا، بن تیرے نوجوان بچے، بن تیرے نوجوان بچے، کیسے دل میں خوشی کو پیدا کرے۔ پیارے آبا دعا ہے حق میں تیرے، مغفرت تیری رب تعالیٰ کرے، تجھ پہ سایہ رہے محمد کا، اور تیرے درجات کو بھی اعلیٰ کرے۔ پیارے آبا تو سب لوگ دعا کے داخل بیٹھ جائیے، جسے نماز میں ٹائم بیٹھے دعا کے ذرا کر دوسرے پڑھ لیجیے گا، دعاؤں میں اپنے والدین کے